الحمدللہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو سنتے ہیں اور ان آیتوں سے ملنے والا میسج سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج قرآن پاک کا پارہ ہے 11 سورہ یونس، آیت نمبر 87 کی تلاوت سنیں گے اور اس کے تحت کچھ میسج آف قرآن انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک ایسی کمال کی آیت ہے کہ اس آیت میں ہم سب کو اپنے گھر کا انوائرمنٹ کیسا رکھنا ہے وہ گائیڈ کی۔ آج گھر کی ڈیزائننگ کیسی ہو، گھر کی کلر اسکیم کیسی ہو، گھر کا فرنیچر کیسا ہو، ایمبیانس کیسا ہو، ایلیویشن کیسا ہو، اس پر بہت ڈسکس ہوتی ہے۔ گھر کے اندر ماحول کیسا ہو، گھر والوں کا آپس میں انٹریکشن کیسا ہو، ہماری شریعت، ہمارا قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایکچولی دس از ٹوڈیز ٹاپک، ٹھیک ہے۔ اب ذرا پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کریم نے جو یوں سمجھیے آرڈر دیا یا اس کی گائیڈ لائن دی، وہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم کی ہمارے پاس ہم پر کروڑوں نعمتیں ہیں، ایک اہم ترین نعمت ہمارا گھر بھی ہے۔ گھر چاہے جھوپڑی کی صورت میں ہو، محل ہو یا چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالی شان گھر ہو، گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک جب بستر پر تشریف لاتے تو کتنی خوبصورت دعا ہے وہ فرماتے ہیں۔ یہ دعا بھی ہے اور ہم سب کے لیے میسج بھی ہے۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی گھر ملنا، بلے آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے، چھت ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ کیا ہم نے اس بات پر کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں گھر دیا ہے، ہمیں بے گھر نہیں بنایا؟ گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں، میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، ہم دنیا بھر میں ٹریول کر لیں، آپ پنجاب جائیں، پاکستان کے کسی شہر جائیں یا دنیا میں کہیں ٹریول کریں، جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں، بہترین گھروں میں رہیں، مگر جو لطف اور سکون اپنے گھر آ کر ایک انسان کی فیلنگ بنتی ہے کہ میں اب اپنے گھر میں ہوں، بے شک وہ گھر چھوٹا سا ہو، چھوٹا سا بستر کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں نا جیسی نیند اپنے بستر پر آتی ہے وہ دنیا میں آپ کو کسی بھی لگژری گھر پہ بھی یا کسی بھی نرم بستر پر نہیں آتی۔ ایسا ہی ہے، یہ نعمت ہے۔ اپنے گھر میں آ کر بندہ ایک سیکیورٹی فیل کرتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کریم نے ہم پر احسان کتنے کیے ہیں۔ اس دنیا میں کتنے جانور، موذی کیڑے، سانپ، بچھو، شیر جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، اگر وہ ہمارے گھروں کی طرف، ہمارے محلوں میں آ جائیں تو کتنا بڑا مشکل ہو جائے گی، گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا نا۔ مگر کوئی تو ہے نا جس نے ان سب کو ہماری آبادیوں سے روک رکھا ہے۔ رائٹ لیفٹ کئی جگہوں پر یہ جانور پائے جاتے ہیں، آس پاس جنگلات ہیں شہروں کے آس پاس، مگر وہ آبادیوں کی طرف نہیں آتے۔ یہ اللہ کریم ہے جس نے ان آفتوں، بلاؤں، ان مشکلوں کو ہمارے گھروں سے، ہماری سوسائٹی سے روکا ہوا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں سکون پاتے ہیں، مگر کیا کبھی اس سکون کا شکر ادا کیا ہے؟ نبی پاک کی اس دعا کا ایک جو چھوٹا سا حصہ ہے نا، اس کو بار بار پڑھتے رہا کریں۔ الحمدللہ الذی کفانا وآوانا، مل کر پڑھ لیں، الحمدللہ الذی کفانا وآوانا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جس نے ہماری ضروریات پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرما۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے گھر میں اور برکت نصیب فرما، ہمارے گھر میں ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ دنیا میں ٹھکانہ دیا ہے، جنت میں بھی ٹھکانہ عطا فرما۔ شکر ادا کرو گے نا، کہتے ہیں نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ جو بڑے بڑے گھروں میں رہ کر بھی کچھ لوگ ناشکرے ہیں اور کچھ چھوٹے سے بستر پر سو کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے نا کہ شکر زبان پر ہو، شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو ٹاپک ہے ایکچولی کہ گھر کے اندر کا ماحول یہ کتنا ضروری ہے، اچھا ہونا، نیک ماحول ہونا۔ نبی پاک کی حدیث ہے سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ
فرمایا فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر کیا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نجات کیسے ہوگی جب فتنوں کا دور آ جائے گا, قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا. تو نبی پاک نے ایک فارمولہ دیا. آقا نے فرمایا املک علیک لسانک, جب فتنے پھیل جائیں تو 3 کام کرنا, ٹھیک ہے, اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ. ولیسعک بیتک, تمہارا گھر تمہیں کافی ہو, زیادہ باہر نہ نکلو, گھر کے اندر وقت گزارو. پھر فرمایا وابکی علی خطیئتک, اپنی خطاؤں پر آنسو. فتنوں کا دور ہو تو اپنی زبان قابو میں رکھنی ہے, اپنے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگتے رہیں اور اپنے گھر میں رہیں. اچھا یہ تو حدیث پاک ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ حدیث اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی, کیونکہ آج کئی لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ بندہ باہر رہے تو شاید فتنوں سے بچا رہے. گھر کے اندر لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, امن و سکون نہیں ہے. گھر میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر کے انسان وہ گناہ کر رہا ہے کہ جو باہر نہیں کرتا. باہر پورا دن بعض اوقات کام کاج میں بیزی ہے تو ان گناہوں کا موقع نہیں مل رہا, مگر گھر کے اندر جا کر جب اپنے روم میں ہے تو اب جناب اس کو وہ کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. نبی پاک تو فرما رہے فتنوں کے دور میں گھر کو لازم پکڑ لو. مگر کیا گھر ایسا بنایا ہم نے کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو؟ کئی گھر ایسے ہیں جہاں غیبتوں کا بازار ہے, کئی ایسے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ بچوں کی بدتمیزیاں ہیں, کئی ایسے ہیں جہاں بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہیں. گھر کے اندر جاتے ہی جناب فیملی کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں. گھر تو فتنوں سے بچنے کی جگہ تھی, گھر تو سکون کی جگہ تھی. گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں جائے تو بندہ سوچے میں رحمت والی جگہ پر آ گیا ہوں. مگر کیا ہم نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا کہ جس کو اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا؟ آپ کو پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جنہیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما. مگر کچھ مجرم وہ ہوں گے جن سے رب ناراض ہوگا, اس کو اس کے الٹے ہاتھ میں پیٹھ پیچھے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا, اور یہ بندہ اس دن موت مانگے گا مگر اسے موت ملے گی نہیں. پھر اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے. اس شخص کا جرم پتہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے انہو کان فی اہلہ مسرورا, یعنی بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا. گھر والوں میں خوش تھا, یہ جرم تھا. اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے اندر خواہشوں, شہوتوں, غرور و تکبر میں مبتلا رہتا تھا. گھریلو خوشیوں میں ایسا مگن تھا کہ آخرت کو بھول چکا تھا. لہٰذا نہ خود اس نے اچھے عمل کیے, نہ گھر والوں کو اچھے اعمال کی ترغیب دلائی. یوں ہی گناہوں میں مصروف رہ کر موت کے گھاٹ اتر. آج کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں نمازیں ہیں, کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں عبادت ہے, گھر والوں کی کیا دین کی طرف کوئی تبلیغ کی, کیا گھر میں نمازوں کا ماحول ہے, یا کیا بچوں میں قرآن و سنت کی ترکیب ہے, یا گھر کے اندر کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب بھی ایسے کئی گھر ہیں جن کے گھروں میں اسلامی تہوار آتا ہے تب بھی بچوں کو, فیملی کو پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہے. اور جو گھر کا سربراہ ہے اس کو بھی اس کی فکر نہیں. میں آپ کو ایک مسلمان گھرانے کا واقعہ بتاتا ہوں, پاکستان کا تو نہیں ہے لیکن انفارچونیٹلی جتنا تیزی سے ہمارے وطن میں ماڈرنزم اور دین سے دوری والا ماحول بنتا جا رہا ہے, اور گھر کے بڑوں کو فکر بھی نہیں ہے, یہ دور نہیں دن آپ پاکستان میں بھی یہ دیکھیں. یو کے کا واقعہ, ایک بھائی ٹریول پر گیا, والد کی طبیعت خراب تھی تو واپس آیا, تو کچھ دنوں بعد واپس آیا, والد صاحب گھر میں نہیں تھے. چھوٹا بھائی تھا جو اپنی گیمز میں اور اپنے موبائل میں, کمپیوٹر میں, جو آج کا ایک نوجوان کا سٹائل ہے کہ لگا رہتا تھا. تو کہا والد صاحب کہاں ہیں؟ کہا والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. تو کہا مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ کہا آپ بزنس ٹرپ پہ تھے. میں نے کہا کیا ضرورت ہے ڈسٹرب کرنے کی, فیونرل کرنا تھا, ان کا آخری رسومات ادا کرنی تھی, میں نے کر دی. تو کہا تم نے کیسے آخری رسومات ادا کی, جنازہ کدھر ہوا, کون سے قبرستان میں دفنایا؟ تو کہا جنازہ بھی کرنا ہوتا ہے. میں تو گوگل پہ گیا, سرچ کیا کہ فیونرل کیسے ہوتا ہے, کسی کا ڈیتھ ہو جائے تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو. تو گوگل نے مجھے 4-5 آپشن دیے, میں نے سب سے سستا والا جو آپشن تھا ان پر کال کیا, وہ آئے اور ابو کو لے گئے, بس فنش. اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ کیا ہوا اس مسلمان والد کے ساتھ؟ جب سرچ کیا کہ کس فیونرل والے کو دیا ہے, تو جو سب سے سستا آپشن تھا کہ وہ میتوں کو آگ لگایا کرتے. اس نے یہ نہیں, اس کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ جنازہ کچھ ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا تھا غسل میت ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جناب قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. میں مسلمان گھرانے کی آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں جو میں نے خود جا کر سنا ہے. اب مجھے بتاؤ, اس بچے کا قصور تو تھا مگر کیا والد کا قصور نہیں تھا؟ اس کا مطلب والد کسی جنازے میں بیٹے کو لے کر نہیں گیا ہوگا. اس والد نے موت اور قبرستان کے بارے میں, تدفین اور غسل کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا.
ہر چیز بچوں کو دلا دی مگر نہ سکھایا تو دین نہ سکھایا. میں اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں, ہم سب نے مرنا ہے, اور اس والد کی قسمت کتنی پیاری ہوگی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے, اس کے لیے ایصال ثواب کرے, مگر یہ سکھائیں گے تو کریں گے نا. ہمارے بچے تو زندگی میں ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے, ہمیں ٹینشن نہیں ہے. میں سچ بتاؤں آپ کو, زندگی میں کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں, اپنے بچوں کو کسی طرح 5 وقت کا نمازی بنا جائیے. پہلے تو خود بننا پڑے گا نا اس کے لیے. والد وہ بچہ دیکھتا ہے ابو رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد تو میرے والد بھی جمعے کی پڑھ لے تو بڑی بات ہے. تو بچے کو بھی آپ ایکچولی ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکلی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ بیٹا نماز تو جمعے کی پڑھنی ہوتی ہے, باقی ضروری نہیں ہے. تو آپ سوچئے ہم خود تو دین سے دور کر رہے ہیں, ہم نے گھر میں کون سا ماحول بنایا ہے. ورنہ یقین کریں خوش نصیب ہے وہ والد, اگر اس کی اولاد نمازی بن جائے نا, تو آپ کہیں نہ کہیں کہ بیٹا مرنے کے بعد دعا کرنا, وہ دن میں 5 بار باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر اتحیات کے عالم میں کئی بار کیا کہے گا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہائے اور کیا چاہیے اس والد کو قبر میں کہ فجر ہو تو اس کا بیٹا, اس کی بیٹی, اس کے بچے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے. ظہر میں دعا کر رہے ہیں, عصر میں دعا کر رہے ہیں, مگر گھر میں نمازوں کا ماحول ہی نہیں. عید کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی, اب تو جمعے کی نماز بھی لوگوں کی سنا ہے قضا ہونے لگ گئی. Nobody have tension, اپنے لیے بھی ٹینشن نہیں ہے, بچوں کے لیے بھی نہیں ہے. قرآن کی یہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ گھر بناؤ اور اس گھر میں نمازوں کا اہتمام کرو. خدا را اپنے گھر کے ماحول پر توجہ دیجیے. یہ سرمایہ ہے, یہ اولاد, یہ فیملی, یہ گھر, یہ ہمارا پھل ہے. اگر گھر میں قرآن و حدیث اور نمازوں کا معاملہ ہوگا تو سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن نے کیا کہا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ. ناٹ اونلی مکانات, ڈیفینس میں گھر ہونا چاہیے, فلاں سوسائٹی میں گھر ہونا چاہیے. یہاں تک تو ہماری پلاننگ ہے کہ گھر اچھا ہو, بیوٹیفل سوسائٹی میں ہو. آگے قرآن کہتا ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ, اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو. اور جو یہ کرتا ہے اس کو کیا ملے گا, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ. خوشخبری ملنی ہے, رحمتیں ملنی ہیں, عافیتیں ملنی ہیں اگر گھر میں نمازیں ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو, گھروں کو قبرستان نہ بنا دو. اس کا مطلب بیوٹیفل ہاؤس ہے, ایکسٹرا ایمبیانس ہے, شاندار فرنیچر ہے, سب کچھ ہے میرے اور آپ کے گھر میں, اسٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں. اور اگر نماز نہیں ہے نا تو وہ گھر قبرستان ہے. ہم سمجھ رہے اتنا لگزری گھر کو قبرستان. نبی پاک فرما رہے ہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھو. یہ مردوں کے لیے تو یہی حکم ہوگا کہ مسجد میں آ کے پڑھیں, مگر کچھ نوافل گھر میں بھی پڑھیں, کبھی اشراق چاش پڑھیں, کبھی تہجد پڑھیں, کبھی دیگر نماز کے نوافل پڑھیں. مگر خواتین گھر کی, بچے, یعنی گھر میں اللہ کرے ایسا ماحول ہو کہ جب نمازوں کا وقت آئے تو ایک کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو, کہیں سے نمازوں کی پتہ چل رہا ہو. ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گھر جاتے ہو تو گھر والے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں اقربوا بیوتکم ببعد صلاتکم, یعنی کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ. آپ چاہتے ہیں نا گھر کی عزت بڑھے, آئے ہے جس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں نبی پاک نے فرما دیا تو حق ہے اس گھر کی پورے محلے میں عزت ہو جائے. آج بھی دیکھیں علماء کے گھر, امام صاحبان کے گھر لوگ دعا کروانے آتے ہیں, گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں نا, عبادت ہو رہی ہے, اللہ اس گھر کو ممتاز کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایکسٹرا لائٹ لگاؤں گا, ذرا خوبصورت ایلیویشن کروں گا, ذرا ہٹ کے ڈیزائننگ کروں گا تو وہ سب سے مشہور ہو جائے گا. نہیں, عزت دینے والا رب ہے, اور اللہ کے سب سے معزز بندے ہیں. اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عزت والے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ. نماز کے بارے میں ایک اور حدیث سنو, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. مجھے بتائیں نا, ہمارے گھر کے پلر نکال دیں تو گھر تو گر جانا ہے نا. یہ تو ایمان کا پلر ہے, مگر اس کی فکر نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کر, اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کیجیے, انہیں وقت دیجیے. آج کل جو ماحول ہے, میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا, ہر تھوڑے دنوں بعد آپ کو سوشل میڈیا پر نیوزز مل رہی ہیں, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں نیوز ملتی ہیں کہ فلاں بچے نے فلاں کام کر دیا, فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا, فلاں نے فلاں کو جلا دیا, فلاں اسکینڈل میں پکڑا گیا, فلاں جناب منشیات میں معاملات میں آ گیا, فلاں ڈرگز کا کام کر رہا ہے, فلاں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کیا کچھ کر رہا ہے, اسکیمز کر رہا ہے. یہ ہمارے علاقے میں, ہمارے شہروں میں, ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے نا. ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آگ میرے گھر میں جب آئے گی پھر غور کروں گا؟ اس سے اندازہ کیجئے, یہ سمٹمز ہوتے ہیں, یہ اشارے ہوتے ہیں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے. ماں باپ کو فکر نہیں کہ بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں. اتنی دوری مت رکھیں اپنی فیملی کے ساتھ.
یاد رکھیے کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو اس سے پہلے آنکھیں کھولیے نا. ہماری بچی کہاں جا رہی ہے, ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے, وہ کس سے مل رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا اپنے بچوں کے تم دوست بن جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی ایسا دوست بن جائے جو اس کی آخرت اور دین اور دنیا سب برباد کر. بہت برا حال ہے. پلیز تھوڑا وقت دی. اچھی تربیت, یہ تربیت نہیں ہے کہ آپ بھی نماز قضا کر رہے ہیں اور بچے بھی نماز قضا کر رہے ہیں. آپ بھی نمازی بنیں, ہم بھی نیک بنیں, آپ بھی ماشاءاللہ تلاوت کی طرف آئیں, بچوں کو ایسے پروگرامز میں لے کر آئیں, بیانات میں لے کر آئیں, مدنی چینل گھر پہ بیٹھ کے دکھائیں. ہم آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں, اور یہ کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے گھر جنتی گھرانے بنے نا. اب آخر میں ایک دعا سن لیجئے, آمین بھی کہیے گا, ہو سکے تو یاد کر لیں, ہو سکے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں. اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین. نبی پاک یہ دعا کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے دعا بھی کریں, لیکن یہ سب چیزیں بدلیں گی کیسے؟ جب ہم بدلیں گے, ہم اچھے ماحول میں آئیں گے. میں آپ کو آفر کرتا ہوں, دعوت اسلامی مردوں کے لیے اجتماع الگ کرتی ہے, خواتین کے لیے اجتماع الگ ہیں, بچوں کے لیے مدرسے الگ ہیں, اسکولز اسلامک الگ ہیں, انسٹیٹیوٹس الگ ہیں. ہم اگر بدلنا چاہتے ہیں اور فیملی کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں, دیر از اے وے. آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے. اس کو پلیز سیریس لیجئے گا. اپنے بچوں سے, اپنی فیملی سے اچھے کنیکشن کا وقت دیجئے گا, اور انہیں کسی طرح دین کی طرف آہستہ آہستہ لانے کی کوشش کریں. سختی نہیں کرنی ہے, پیار محبت سے جو ایک انداز ہے اچھے انداز سے کیجئے. انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ دن آئیں گے کہ یہ بچے, یہ فیملی, یہ ہمارا گھر ہم سب کی آنکھوں کا نور اور حقیقی گھر بن جائے گا, کہ جس کو نبی پاک نے فرمایا کہ گھروں میں نمازیں ہوں, گھروں میں عبادت ہو, گھروں میں تلاوت ہو. اللہ ہمارے گھرانوں کو ایسا گھرانہ بنا دے. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل مند ہیں. تو ماشاءاللہ آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں یا کبھی بھی علماء کرام کے بیانات ہوں, جہاں قرآن کی بات ہو, حدیث کی بات ہو, فوکس ہو کر سننا ہے اور کوشش کرنی کہ اس پر عمل بھی کریں, کیونکہ ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ ان کو ہدایت ملتی ہے اور یہی عقل مند لوگ ہیں. اب جو کفار ہوتے تھے نا, وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی اللہ رسول کی جب باتیں ہوتی تھیں تو آتے تھے, منافقین ہوتے تھے بعض, وہ انسنی کرتے تھے, اس کو مذاق میں اڑاتے تھے, اس کو فوکس نہیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. اب آج بھی کیا ہوتا ہے, بیان ہو رہا ہے, لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں, کچھ لوگ قالین سے کھیلتے رہیں گے, چٹائیاں مسجد میں ہو تو چٹائیوں کے دھاگے نکالتے رہیں گے. یعنی اللہ رسول کی بات سننے آئے اور ٹائم اپنا یا تو گفتگو کرتے رہیں گے. تو یہ بالکل درست نہیں ہے, اور یہ کفار کی اور منافقین کی نشانی قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایمان والوں کا جو وصف ہے اس کو اپنائیں, کہ جب بھی اللہ رسول کی بات ہو, قرآن و حدیث کی بات ہو, تو فوکس ہو کر سنیں. اچھا, اب صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ, نبی پاک کا بیان کیسے سنتے تھے؟ کہ روایت میں ہے کہ اذا تکلم اطرق جلساؤہ کانما علی رؤوسہم الطیر. یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرماتے تو صحابہ کرام گردنیں جھکا کر خاموش بیٹھ جاتے. حالت یہ ہوتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ سمجھتے پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے. آپ اپنے ہاتھ پہ بھی کبھی ببل تو بیٹھتا نہیں, بیٹھ جائے تو ذرا سا ہاتھ لے گا وہ اڑ جائے گا, ذرا سی آہٹ ہوگی تو اڑ جائے گا. یعنی صحابہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان فرماتے تو وہ اتنی توجہ کے ساتھ, اتنا فوکس ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر پرندہ بھی سر پر بیٹھ جائے تو وہ بھی اڑے نہ, اس کو بھی لگے کہ کوئی آبجیکٹ ایسا ہے جو ہلنے والا نہیں ہے. تو یہ انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. صحابہ کس طرح خطبہ سنتے تھے, سبحان اللہ. اور پیارے آقا کی بات پر عمل کیسے کرتے تھے؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ. اللہ کریم نے نبی پاک کی آواز کو ایک اور کمال یہ عطا فرمایا تھا, یہ بھی معجزہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ آج مائک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے نا پیچھے آواز پہنچانے کے لیے. اس زمانے میں تو مائک نہیں تھا. تو سبحان اللہ, مسجد نبوی میں جتنے لوگ ہوتے تھے سب کو ویسے ہی آواز سنائی دیتی تھی جیسے قریب والے کو سنائی دیتی تھی. اچھا, صرف مسجد نبوی میں نہیں, چلیں آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ جناب اس زمانے میں تو چند لوگ ہوتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر, جب حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ موجود تھے, تب بھی نبی پاک نے جو خطبہ دیا سب کو پراپر اور یکساں آواز پہنچ رہی تھی.
کلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ. تو ایک بار نبی پاک نے خطبے میں فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ابھی مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے، جیسے ہی نبی پاک کا جملہ سنا وہیں بیٹھ گئے. سبحان اللہ، یعنی فوراً سنتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ یہاں ہیں جو شاید ہر جمعے آتے ہیں اور ہر جمعے ہی بیان سنتے ہیں. کوشش بھی کیا کریں کہ توجہ سے سنا کریں، لیکن اس پر کچھ نہ کچھ عمل بھی شروع کر دیں. تو انشاءاللہ یہ جو قرآن کی آیت میں انعام اعلان ہوا ہے نا، کہ وہ لوگ سنتے بھی ہیں کان لگا کر، عمل بھی کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں اور عقل مند ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. اچھا، اب ہم جمعے کے خطبے کو اسپیشلی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ فاغتسل الرجل، فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو بندہ غسل کرے، وغسل رأسہ، اپنے سر کو دھوئے، پھر فرمایا ثم تطیب من اطیب طیبہ، پھر بہترین خوشبو لگائے، یعنی جو اس کے پاس خوشبو ہے اس میں سے بہترین خوشبو لگائے. پھر فرمایا ولبس من صالح ثیابہ، اور پھر فرمایا اچھے کپڑے پہنے. ثم خرج الی الصلاۃ، پھر نماز جمعہ کے لیے وہ نکلے گھر سے، حاضر ہو جائے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا ولم یفرق بین اثنین، دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے. اب اس میں بھی ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ گزر کر بیچ سے کاندھے ٹاپ کر آ رہے ہوتے ہیں. یہ نہ کیا کریں، کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اور حدیث میں بھی یہ ذکر آیا کہ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے. جدھر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، وہ الگ بات ہے، جب نماز کا وقت شروع ہوگا تو صفیں درست ہو جائیں گی. لیکن بعض لوگ سب کو اوپر سے کاندھے پھلانگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. جتنوں کو کاندھا آپ پھلانگیں گے ان کا بیان سننا ڈسٹرب ہو جائے گا. اور جب شریعت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں ایک احتیاط اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ کبھی جائز کو وہ ناجائز نہ سمجھ جائے، حلال کو وہ حرام نہ سمجھ جائے. کیونکہ آپ نے اس کے کاندھے سے جب آپ نے اوپر سے آنا ہے تو اس سے ڈسٹرب ہونا ہے اور وہ بیان کو مس کر جائے گا. تو حدیث میں کیا فرمایا؟ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے. اور پھر فرمایا امام کا کلام پوری توجہ کے ساتھ سنے، اس کے جمعے سے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس میں 3 دن کا مزید اضافہ ہے. غفر لہ من الجمعۃ الی الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، یعنی گویا تقریباً 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر بندہ یہ عمل کر لے. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، کرنا کیا ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا ہے، بہترین خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، پوری توجہ کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جب آئیں تو دو بندوں کے درمیان سے نہ گزریں. پھر فرمایا پوری توجہ کے ساتھ امام کا بیان خطبہ سنیں، اور پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تقریباً 10 دن کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ جمعہ کا دن بڑا کمال کا دن ہے. اور آپ دیکھیں حدیثوں میں بار بار خطبے کو غور سے سننے کا حکم ہے، بیان کو غور سے سننے کا حکم ہے. اللہ رسول کی جو بات ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی جو بات ہو رہی ہے، اس کو غور سے سننے کا حکم ہے. اب جو ہے انشاءاللہ میں جو خطبہ جمعہ ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم کم از کم کچھ خطبہ جمعہ کو سمجھ لیں، تاکہ آئندہ جب خطبہ جمعہ ہمارے سامنے پڑھا جائے تو کچھ باتیں ہمیں یاد آ جائیں اور ہم اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھیں بھی، اور اللہ کرے ہمارے دلوں پر اثر بھی ہو جائے. اب عموماً جو امام صاحبان ہوتے ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، وہ خطبات رضویہ سے دیتے ہیں. اور خطبات رضویہ کے جو 5 بنیادی مضامین ہیں، 5 سبجیکٹ بیان ہوتے ہیں. جب بھی عربی خطبہ ہوتا ہے نا، نارملی اس میں 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں. پہلا سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے. دوسرا سبجیکٹ یہ ہے تقویٰ اور محبت رسول کی نصیحت کی جاتی ہے. تیسرا مکافات عمل، یعنی جیسا کرو گے ویسی بھرو گے، اس کا بیان کیا جاتا ہے. چوتھے نمبر پر خلفائے راشدین، صحابہ، اہل بیت کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں. اور 5واں ایک بڑی نصیحت بھری آیت کریمہ بھی ہمیں سنائی جاتی ہے. اب ان 5 سبجیکٹ کو میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں. آپ ذرا غور سے سنتے جائیں، آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ اس میں سمجھ بھی آئے گا، اور اللہ کرے گا آئندہ بھی آپ اگر اس کو فوکس رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ جمعے کے خطبے کو انجوائے بھی کریں گے اور اللہ نے چاہا انڈرسٹینڈ بھی کریں گے. ابتدا کیسے ہوتی ہے جمعے کی خطبے کی؟ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا. یہ سنتے ہیں نا؟ ترجمہ کیا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارے سردار اور ہمارے مالک و مولا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے.
یعنی اللہ کی حمد ہو رہی ہے، نبی پاک پر گویا درود بھیجا جا رہا ہے۔ اب اس کا کتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نرالہ اسلوب ہے جو آپ نے قرآن کریم سے سیکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ سبحان اللہ، تعارف کس کا کروانا ہے؟ اللہ پاک کا۔ فرمایا گیا اللہ وہ ہے جس نے رسول ذیشان، رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت کل جہاں بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، یہی حمد کا انداز اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا، الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدن، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کو جس نے فضیلت بخشی ہمارے سردار اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم پر۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں ایک اور عشق والی بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ رب اپنا تعارف بھی کیسے کروا رہا ہے۔ میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین و آسمان بنائے؟ نہیں، میں وہ اللہ ہوں جس نے سارے جہان کو بنایا۔ اس آیت میں کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ، رب وہ ہے جس نے نبی پاک کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب و محب کا پیار نظر آ رہا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی بات شعر میں بھی لکھی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اچھا، اب خطبہ آگے چلتا ہے۔ خطبے میں کلمہ شہادت آتا ہے، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان پر، ان کے جملہ آل و اصحاب پر اللہ پاک درود و برکت اور سلام نازل فرمائے۔ اس کے بعد تقویٰ کی نصیحت شروع ہوتی ہے۔ نصیحت کیسے ہوتی ہے؟ فیا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، رحمنا و رحمکم اللہ، ہم پر اور تم پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر جگہ اللہ پاک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقویٰ کہتے ہیں اس کو ہیں، اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا، فی السر والاعلان، لوگوں میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ یاد رکھیے، ایسی نصیحت ہے کہ ایک مرتبہ کسی مرید نے اپنے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ عالی جان مجھے نصیحت کیجیے۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں اللہ پاک کی وہ نصیحت کرتا ہوں جو اللہ پاک نے اگلے پچھلے تمام انسانوں کو کی ہے، یعنی قرآنی نصیحت فرمائی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے پچھلوں کو بھی نصیحت فرمائی، آج کے لوگوں کو بھی نصیحت فرما دی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم خود فرما رہا ہے، مہربان ہے، رحم والا ہے، اپنے بندوں کو تقویٰ کی نصیحت فرما رہا ہے کہ اے بندو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اچھا، مومنین کو تو الگ سے سمجھایا ہے نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ آج کل کچھ لوگ بڑے بے باک ہو گئے ہیں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، مگر وہی معاف کرنے والا ہی تو کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو۔ یہ ڈر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یقیناً وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے۔ اچھا، اس کو اگر ادر وے اراؤنڈ کر لیں کہ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جو محسن ہوتا ہے، کیا اس کی نافرمانی کی جاتی ہے؟ بندہ کیا چاہتا ہے کہ یار مجھے اس سے اتنا پیار ہے کہ میں اسے ناراض نہیں کر سکتا، تو چلو بہت اچھی بات ہے، اللہ سے محبت میں گناہ نہ کیجئے، اللہ سے محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کیجئے۔ تو بہرحال تقویٰ جو ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں بندے کی خوبیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو خوبی ہے وہ تقویٰ ہے۔ متقین جو ہیں اس کے فضائل قرآن میں بیان ہوئے۔ اچھا، پھر آگے خطبے میں ہم کیا سنتے ہیں؟ اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، آپ پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر افضل درود اور سلام،
اب یہ مزین روشن کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے دل کو روشن کیجئے اللہ رسول کی محبت سے، اس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، کیونکہ آگے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مُحَبَّةَ لَهُ۔ یاد آ رہا ہے یہ جملے سنتے ہیں ہم خطبے میں، مگر معنی آج پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ اور اچھے انداز سے سنیں گے۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ بے شک محبت ہی پورا ایمان ہے، خبردار جسے آپ سے محبت نہیں اس کے لیے ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ یعنی یاد رکھیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ جمعے کے خطبے میں بار بار ریمائنڈ کروایا جاتا ہے، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ فاروق اعظم نے عرض کی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا والذی نفسی بیدیہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں عمر، رب کریم کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر نے فوراً کیا کہا واللہ لانت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اسی سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا الآن یا عمر، یعنی اے عمر تمہاری محبت کامل ہو گئی ہے، اب ایمان کمپلیٹ ہوا ہے۔ کسی کی دل میں اگر محبت نہیں ہے تو وہ کامل مومن نہیں، تو محبت تو ہر مسلمان کو ہے نہیں، محبت کرنی کتنی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ محبت کے بغیر تو میں کلمہ ہی میرا کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن the level of محبت، level of affection required کیا ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہ میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی ایسی محبت ہے ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ہم دعوتوں کو بہت اچھا نعرہ بھی لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، مگر یہ نعرے کی حد تک تو ہے، مگر کیا عمل بھی ایسا ہے کہ ہم زندگی میں زندگی ایسے گزاریں کہ میرے نبی ناراض نہ ہو جائیں، ان کی سنتوں پر عمل ہو، انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا میں اس سے بچوں، پھر محبت ہے نا، نظر تو آئے نا محبت، صرف نعرے کی حد تک تو نہیں ہوتی۔ بہرحال اب آگے بہت پیاری دعا آتی ہے، رزقنا اللہ تعالی و ایاکم حب حبیبہ ھذا النبی الکریم علیہ و آلہ اکرم الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ پاک ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، ان پر اور ان کی آل پر بزرگ ترین درود و سلام ہوں۔ پھر ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس حدیث کو پورے بیان میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ حدیث جھنجھوڑنے والی ہے۔ البر لا یبلا والذنب لا ينسى والدیان لا يموت اعمل ما شئت كما تدین تدان۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی، اب اس حدیث کا معنی سنیں، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ينسى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا يموت، اور جس نے بدلہ لینا ہے، انصاف کرنا ہے، وہ اس کو موت نہیں آنی، اللہ کو تو موت نہیں آنی نا۔ فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ یقین کریں یہ ایک حدیث زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اگر بندہ سمجھ جائے نا، انسان کہتا ہے یار میں نیکی کروں صلہ تو ملتا نہیں، بھائی آپ نیکی کرتے جائیں، یہ پرانی نہیں ہوگی، یہ اللہ کی بارگاہ میں لکھ دی گئی ہے، اللہ اجر دینے والا ہے، لوگوں سے اجر نہ مانگیں۔ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ينسى، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ میں اور آپ ہزاروں گناہ کر چکے ہوں گے جو بھول گئے، مگر کہیں لکھا ہوا ہے گناہ کرتے وقت یہ یاد رکھنا کہ آج تو لذت کے لیے کر رہا ہوں، مگر یہ کہیں لکھ دیا جائے گا، بھلایا نہیں جاتا۔ اور پھر جس نے فیصلہ کرنا ہے نا، جس نے ہمارا حساب کتاب کر کے جزا اور سزا کا اعلان فرمانا ہے، اس کو موت نہیں آنی، والدیان لا يموت۔ اور پھر آگے جس طرح کہا گیا نا، اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، مگر جیسی کرے گا
ویسے ہی بھرے گا. یہ لائف میں جو بھی ہم کر کے جائیں گے نا, قبر میں سمجھ لیں اس کا رزلٹ کارڈ ملنا ہے. اچھی گزار کر جاؤ گے تو جنت کے مزے ہوں گے. ہیں آج بندہ کہتا ہے مجھے تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, میری جو مرضی میں کر رہا ہوں, شراب پی رہا ہوں, بدکاری کر رہا ہوں, جوا کھیل رہا ہوں, حرام کما رہا ہوں, ظلم کر رہا ہوں, زیادتی کر رہا ہوں, میری تو جناب بڑی ٹور ہے, مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے. آج کوئی نہیں کہے گا. اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے. نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا, مگر پھر جیسی کرے گا نا ویسے ہی بھرے گا. جانا سب نے جنت میں ہے, مگر کام جنت والے کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. جنت کی نعمتیں سب کو چاہیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. جانا سب کو گلزار میں ہے, جنت میں, کام جہنم والے کرنے ہیں. تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیب کا پودا لگائیں اور کہیں دعا کرو آم نکل آئے. تو لوگ کہیں بھائی بویا سیب ہے تو سیب نکلے گا نا. آپ امرود بو کے کیلا نہیں نکال سکتے, جیسا بوتے ہیں ویسا کاٹتے ہیں. اب اس زندگی میں اپنے اعمال کے ذریعے کون سا بیج ڈال رہے ہیں, یہ غور کرنا ہے. اور جمعے کے خطبے میں یہ بار بار ہمیں اعلان کیا جاتا ہے, اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, مگر جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. قرآن کہتا ہے نا, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی ہے. اب تو انگریزی میں بھی کہتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ اچھا کریں گھوم پھر کے آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا. بندہ کہتا ہے میں نے اس کو کھانا کھلایا, مجھے تو اس نے کچھ نہیں دیا. یہ نہیں دے گا, اللہ نے دینا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس نیکی کا صلہ آپ کو کسی اور طریقے سے ملے گا. آپ کو جناب کسی کے ساتھ مسکرانے کا, کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا, کسی کی مشکل دور کرنے کا, کسی کی پریشانی دور کرنے کا آپ کو بالکل صلہ دنیا میں ملتا ہے. یہ مکافات عمل ہے. جو لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے اچھا کر دیتا ہے. اور جو آج لوگوں پر ظلم کرتے ہیں نا, بے شک وہ مظلوم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا, مگر کہیں نہ کہیں سے آپ اس آفت کو اپنے بچوں میں, اپنے کاروبار میں, اپنی صحت میں, اپنی عزت میں دیکھیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ میرے ساتھ کیسے تباہی ہو گئی, یہ اتنا بڑا پرابلم کیسے آ گیا. توبہ کیجئے, کہیں لگتا ہے برا کام کیا ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کوئی ایسی نافرمانی ہو گئی ہے کہ جس کا صلہ مل رہا ہے. تو ہمیں اچھے کام کرنے ہیں, لوگوں کا بھلا سوچنا ہے. اور پھر جمعے کے خطبے میں ایک آیت, جھنجھوڑنے والی آیت ہے, جو ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیا ترجمہ ہے؟ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا, اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا. ہم نہیں سوچتے کہ یار چھوٹا سا ہی تو گناہ ہے نا, کون دیکھ رہا ہے, چلو کر لو یار, آج کر لو کل سے نہیں کروں گا. یہ ذرہ بھر برائی بھی اٹکا سکتی ہے. قرآن کہتا ہے اس کو دیکھو گے. اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, یار 2 رکعت نفل چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا, مسکرائے نہیں تو کیا. یہ چھوٹا ذرہ بھی اچھائی کا کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی گناہوں میں نہیں, نیکیوں میں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے چلے جائیں. یہ جمع ہو رہی ہے, یہ اکاؤنٹ میں پلس ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا اجر دیکھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو جمعے کے خطبے کو سمجھنے میں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کوشش کی ہم نے کہ ہم اپنے پورے جمعے کے خطبے کو, پورا تو نہیں ہو سکا مگر کچھ اس کی ہائی لائٹس, کہ اتنی خوبصورت نصیحتیں ہوتی ہیں. اور ہم نے قرآن کی شروع میں آیت سنی کہ جو لوگ دھیان سے کان لگا کر قرآن و حدیث کی بات, بیانات اور خطبے کو سنتے ہیں, اللہ فرماتا ہے ہدایت یافتہ بھی ہیں, اور یہ سبحان اللہ عقل مند بھی ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.